بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ جب بھی ہم کو دین کی بات کہنے کی سننے کی توفیق عطا فرمائیں تو کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی نیت کر لینی چاہیے۔ جو کہیں گے جو سنیں گے انشاءاللہ اس پہ ہم عمل کریں گے، اس لیے کہ جیسی نیت ہوتی ہے اللہ رب العزت بندوں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما لامرئ ما نویٰ، آدمی کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ تو کہنے سننے سے اگر ہماری نیت عمل کی ہوگی تو اللہ پاک ہم کو ضرور عمل کی توفیق عطا فرمائے گا، اور اگر ہماری نیت عمل کی نہیں ہے تو پھر زندگی بھر میں کہتا رہوں گا، سننے والے سنتے رہیں گے، جی عمل کی توفیق کسی کو نہیں ملے گی۔ فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے مساجد میں، جماعتوں میں نکل کر، گھروں میں، اس میں مسواک کی حدیث پڑھی جاتی ہے۔ یہاں کا تو حال مجھے معلوم نہیں، لیکن ہمارے یہاں میں ساتھیوں سے پوچھتا ہوں کہ مسواک گھر میں کتنے لوگ کرتے ہیں، تو کسی گھر میں کوئی ایک دو نکل آتے ہیں، ورنہ عام طور پر ان کا چلہ بھی لگا ہے۔ دعوت اور تبلیغ والے میری بات کا کوئی غلط مطلب مت لینا بھائی، میں تبلیغ کا ہی آدمی ہوں، لیکن جواب یہ ملتا ہے کہ کوئی ایک ہاتھ دو گھر میں ایک دو کرنے والے۔ حالانکہ مسواک کی تعلیم مسواک کے بارے میں، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ اس میں 70 فائدے ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ لیکن عمل کی نیت سے سننے میں نہیں آیا ہے، سنا ہے لیکن نیت عمل کی نہیں تھی، اس لیے مسواک گھروں سے چھوٹا ہوا ہے۔ عورتوں کے تصور میں تو یہ کہ ہمیں مسواک کرنا ہی نہیں، اور مرد بھی عورتوں کو لا کے دیتے نہیں کہ یہ سنت آپ کے لیے بھی ہے۔ تو عمل کی نیت سے سنا نہیں گیا تو برسوں گزر گئے ہیں، جماعتوں میں نکل کر ایک چلے میں فضائل اعمال کی ساری کتابیں ختم کرنے کی اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کتابیں ختم ہونے کے باوجود اور سالانہ چلہ ہر سال لگ رہا ہے، اور ہر سال حدیث کی کتاب ہمارے سامنے پڑھی جا رہی ہے، اور وہ چیز عمل میں نہیں ہے۔ کیوں؟ نیت نہیں ہے۔ اس لیے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ اس امت کو بغیر نیت کے عمل کرنے سے جتنا نقصان ہوا ہے، بری نیت سے عمل کرنے سے نہیں ہوا۔ بغیر نیت کے ہم نماز بھی بغیر نیت کے پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی بغیر نیت کے، تعلیم میں حلقوں میں بھی بغیر نیت کے بیٹھ رہے ہیں، تو نیت کیے بغیر سارے اعمال ہو رہے ہیں، اس لیے اس کا اثر ظاہر نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے کہنے سننے میں بھی نیت بنا لینی چاہیے۔ میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ باقاعدہ نیت کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ہمارے اندر عمل آ جائے، ورنہ ہمارا بیان کرنے والا تو وہاں پکڑا جائے گا نا۔ تو میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ عمل کروں گا، آپ بھی نیت فرمائیں انشاءاللہ عمل کریں گے، اور ہر مرتبہ کریں گے انشاءاللہ۔
اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے تاثیر کے ساتھ چیزیں بنائی ہیں، ہر چیز کا ایک اثر ہے۔ لیمو اس کا اثر کھٹا پن پیدا کرنا ہے، نمک اس کا اثر ہے، مرچ اس کا اثر ہے نا۔ اور ہم جب کسی چیز کو استعمال کرتے ہیں تو اس کے اثرات کو بھی تلاش کرتے ہیں۔ آ کھچڑو چھے એમાં લીંબુ નાખેલો તો ખાટું થયો કે નહીં, ہے نا بھائی؟ چیک کرتے نہیں کرتے؟ ایسے ہی میرے اور آپ کے رب نے جتنے اعمال ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی امت کو دیے ہیں وہ ان سب کی تاثیر کے ساتھ دیے، ان سب کی بھی تاثیر ہے۔ جیسے نماز کی تاثیر ہے فحش اور بے حیائی کی باتوں سے روکنا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کی تاثیر ہے دل کا مطمئن ہو جانا، اللہ کے فیصلوں پر، آنے والے حالات پر قلب مطمئن ہے۔ ایسے سارے اعمال لے لیجیے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تقویٰ ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، حج کرنے والا کبھی فقیر نہیں ہوگا، اس کا اثر ہے یہ۔ روزہ جہنم سے ڈھال ہے، یہ روزے کی طاقت ہے، اس کے اثرات ہیں۔ تو ایسے سارے اعمال آپ کو حدیث پاک میں، قرآن پاک میں مل جائیں گے، اثرات اس کے۔ تو جیسے اللہ نے چیزیں اثرات کے ساتھ بنائی ہیں اور ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، ایسے ہی اعمال بھی اثرات کے ساتھ ہیں اور ہم ان اعمال کو کرتے ہیں، لیکن ہم چیزوں میں اثرات تلاش کرتے ہیں، اعمال کے اثرات تلاش نہیں کرتے، اعمال کے اثرات تلاش نہیں کرتے۔ جب لیمو کا اثر تلاش کیا میں نے تو اس سے کھٹاس پیدا نہیں ہوئی، تو مجھے طلب پیدا ہوئی کہ دوسرا لیمو لایا جائے، ہوتے ہیں نا، تلاش کے بعد طلب پیدا ہوگی، دوسرا لیمو لاؤ تو اس کو کھانے کو کھٹا کرنا ہے، یا کھانے کو تیکھا کرنا ہے تو مرچ لاؤ، نمکین بنانا ہے نمک لاؤ۔ لیکن اعمال کے اثرات کو ہم نے تلاش نہیں کیا تو دوسرے عمل کی طلب نہیں ہمارے اندر پیدا ہے، ہم اسی پر مطمئن ہیں۔ میں جو نماز مدرسے میں داخل ہونے کے وقت سے پڑھ رہا ہوں اب تک وہی ہے نماز، تو میری نماز مجھے فحش اور بے حیائی کی باتوں سے روک رہی ہے کہ نہیں روک رہی؟ نماز کا ایک اثر یہ ہے، اور نماز کا دوسرا اثر رزق کی برکت ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، کہ روزی نماز پر ہم دیں گے۔ اور فحش اور بے حیائی کی باتوں سے نماز روکتی ہے۔ ہم نے بہت اگر دیکھ لیا تو روزی دیکھتے ہیں، فحش اور بے حیائی کی باتیں میری زندگی سے نکل رہی ہے کہ نہیں نکل رہی ہے یہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ اچھا، بے حیائی کی باتوں کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بدکاری کے کام، ننگے پن کے کام، اس کو بے حیائی سمجھتے ہیں، جبکہ ہر گناہ بے حیائی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ہر گناہ بے حیائی ہے۔ تو نماز کے اثرات اگر ہم نے تلاش کیے اپنی زندگی میں، اس
کے بعد ہمیں یہ طلب پیدا ہوگی کہ نماز کی یہ تاثیر ہے اور فحش اور بے حیائی میری زندگی سے دور نہیں ہو رہی ہے، تو مجھے اور اچھی نماز بنانی چاہیے، اور اچھی نماز بنانی چاہیے۔ اس کے بعد تلاش کے بعد ہوگی یہ۔ اور اگر ہم نے تلاش نہیں کی تو ہم نماز پڑھتے چلے جائیں گے، اور نماز کے باوجود ہماری زندگیوں میں گناہ ہوتے رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو اچھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری چیزوں کے اندر یہ چاہت ہوتی ہے کہ ہماری استعمال میں آنے والی ہر چیز اچھی ہو، ہے نا؟ جب ہم چشمہ لینے کے لیے چشمے کی دکان پہ جاتے تو وہ فریم پسند کرتے ہیں جو میرے چہرے پر اچھی لگے۔ کپڑا خریدنے جاتے ہیں تو یہی ترتیب ہوتی ہے، جوتا خریدنے جاتے ہیں تو یہی ترتیب ہوتی ہے۔ اچھی چیز لینے کا مزاج ہے نا بھائی؟ یہی مزاج ہمیں اپنے اعمال میں زندہ کرنا چاہیے، اپنے اعمال میں، کہ اچھی نماز، میری نماز کیسی ہو؟ اچھی ہو۔ ایسے ہی میرا ذکر اچھا ہو، میری تلاوت اچھی ہو۔ ہر عمل میں اگر ہمارے اندر اللہ نے مزاج رکھا ہے، لیکن اس مزاج کو ہم اپنے استعمال کی چیزوں میں تو برتتے ہیں لیکن اعمال میں نہیں برتتے، جس کی بنا پر ہمارے اعمال ترقی نہیں کر رہے، ہمارے اعمال ترقی نہیں کر رہے جی۔ اس لیے اپنی نماز کو اچھی بنانا یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ نماز تو الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، لیکن اچھی نماز اپنے اثرات چھوڑتی ہے، اچھی نماز اپنے اثرات چھوڑتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، خلافت میں، ایک نوجوان مسجد کے پاس کے محلے سے گزرتا تھا تو ایک خاتون پہ، ایک عورت پر اس کی نگاہ پڑ گئی اور وہ اس کا عاشق بن گیا، اور اس نے خط لکھا، چٹھی لکھی۔ اب تو چیٹنگ والا آئٹم ہے نا، موبائل پہ میسج، انہوں نے خط لکھا۔ عورت امانت دار تھی، عورت امانت دار تھی۔ اس نے اپنے شوہر کو خط دکھایا، یہ خط، اور شوہر سمجھدار تھا، اس نے سوچا کہ یہ بچہ بہک گیا ہے۔ ہم لوگ تو بوال کر دیتے ہیں نا، اونچے، ایسا ہے، مار ڈالیں گے، کاٹ ڈالیں گے، پھینک ڈالیں گے، اس سے دین نہیں پھیلتا۔ اس ترتیب سے ہمارے محلے کا ایک بھی فرد صحیح دین پر نہیں آئے گا۔ دین تو پیار سے دینے کی چیز ہے، دین تو پیار سے دینے کی چیز ہے۔ اپنی اولاد کو بھی پیار سے دو۔ بیٹا نماز پڑھی آپ نے؟ نہیں پڑھی، پڑھ لو۔ بے وقوف ہے، گھومتا رہتا ہے، نماز پڑھتا نہیں، یہ انداز دین سکھانے والوں کا نہیں، اپنی اولاد کو سرکش بنانے والوں کا انداز ہے۔ پیار سے بولو۔ جماعتوں میں نکلتے ہیں، تھوڑیوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اور اپنے بچے کی تھوڑی میں ہاتھ نہیں ڈالتے، اس کو ڈانٹ کے بولتے ہیں۔ تو باہر جس محلے میں جا رہے ہیں وہاں تو جماعت بن رہی ہے، آدمی 4 مہینے کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور گھر میں میرا انداز غلط ہے اس لیے میرا بچہ مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ تو معلوم کیا ہوا؟ دین دینے کا انداز پیار، نرمی۔ تو اس نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا، اس نے کہا کہ تم لکھو خط، جواب لکھو کہ ٹھیک ہے، میں تم ایک کام کرو، خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے 40 دن نماز پڑھو، 40 دن
پھر اپنے انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے. تو محبوبہ کا دیا ہوا کام تھا نا, تو لگ گیا بھائی کام پر. تو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے والے, تو ان کے قلب کے اثرات کیا ہوں گے, ان کا تقوی اور ان کی علم اور ان کا تعلق مع اللہ, اس کے اثرات مقتدی پر پڑتے ہیں اور مقتدیوں کے اثرات امام پر پڑتے ہیں. دونوں بھی ہیں, صرف امام صاحب کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے. ایک دوسرے کے اثرات ایک دوسرے پر پڑتے ہیں, اس لیے ہر ایک کو آنے والے مقتدی کو کہا گیا بھاگتے ہوئے مت آؤ, اطمینان سے چل کے آؤ, کیونکہ تمہارے بھاگنے کے اثرات تم پر بھی پڑیں گے اور امام پر بھی پڑیں گے, تم پر بھی پڑیں گے اور امام پر بھی پڑیں گے. تو اس نے نماز شروع کی, اور جب جیسے جیسے دن گزرتے گئے ویسے ویسے نماز نے اپنا اثر اس پہ دکھانا شروع کیا. پہلے دن چکر لگے معمول کے مطابق, دوسرے دن پھر لگے, کچھ دنوں کے بعد چکر کم ہو گئے, اور تیسرے ہفتے میں آ کر چکر بالکل ختم ہو گئے. اور 40 دن کے بعد اب یہ شرمندہ ہو رہا ہے. 40 دن یہاں پورے ہو گئے. اس لڑکی کے شوہر نے کہا کہ اب خط لکھو اور پوچھو کہ کیا ارادہ ہے, اب کیا ارادہ ہے. جب چٹھی اس کے پاس پہنچی تو رونے لگا اور معافی مانگی, کہا کہ میں غلطی پر تھا. میں تو ایسا نماز کا اثر ہے زندگی میں سے بے حیائی کی باتوں کو نکالنے کا. اللہ میرے کو آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. ہمارا رب ہمیں ہر جگہ دیکھتا ہے نا, بستر کی چارپائی پر بھی. ہم رات کے وقت موبائل میں کیا کام کر رہے ہیں اور کیا گل کھلا رہے ہیں پتہ نہیں ہمارے بازو والوں کو, میری بیوی کو پتہ نہیں, میرے بچوں کو پتہ نہیں, میرے ماں باپ کو پتہ نہیں, لیکن دیکھنے والا اللہ سب دیکھ. اس وقت اپنی نماز کا امتحان ہے, اپنی نماز کا. اگر میری نماز مجھے یعنی اس غلط کام سے نہیں روک رہی ہے تو ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ میری نماز کیا ہو جائے, اچھی بنے, خالص بنے. قرآن تو جھوٹا نہیں ہے, قرآن تو جھوٹا نہیں. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء. اگر میری زندگی میں جھوٹ کا گناہ ہے, سود کا گناہ ہے, دھوکے کا گناہ ہے, خیانت کا گناہ ہے, قطع رحمی کا گناہ ہے, میراث کا حق میں نے بہنوں کا ادا نہیں کیا وہ گناہ ہے, تو اور میں نمازی ہوں, میں تہجد گزار ہوں, میں حاجی اور میں معتمر ہوں, تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سب شکلیں ہیں. کیا ہے؟ شکلیں ہیں. اور شکل والے اعمال پہاڑوں کے برابر بھی ہو تو اثرات نہیں دکھائیں گے, ہے نا بھائی. شکل والے اعمال, جیسے آپ مرچی کی شکلیں کھا لیں. مرچی کی شکل اب بازار میں بک رہی ہے, ہمارے ہائیبریڈ مرچیاں بک رہی ہے, آپ اس کو کھا لو, وہ تیکھی ذرا بھی نہیں لگے گی آپ کو, جی ذرا بھی تیکھی. لیکن اصلی مرچ اگر آپ ذرا سی زبان پہ رکھ لیں جی, تو جن کو عادت نہیں ہے ان کے چہرے سے پتہ چل جائے گا کہ یہ اس بندے نے مرچ کھائی, اس بندے نے مرچ کھائی. آنکھیں پانی نکالے گی, ناک سے پانی نکلے گا, زبان سے سی سی کی آواز نکلے گی. اصلی مرچ نے اپنا اثر دکھایا ہے. ایسے ہی جب ہماری نماز اصلی بنے گی, اللہ کی قسم ہمارے زندگی میں اس کے اثرات نظر آئیں گے, ہماری زندگی میں اس کے اثرات نظر آئیں گے. اب یہ اثرات دیکھنے والے کوئی نہیں ہے, میں اور آپ ہی ہیں. ہم ہی اپنے نگران ہیں, ہم ہی اپنے نگران ہیں. حاسبوا قبل ان تحاسبوا. اپنا جائزہ لے لو اس سے پہلے کہ کل قیامت میں تمہارا کوئی جائزہ اور لے. اپنا جائزہ ہم لیں, ہم اپنا جائزہ لیں.